قیامت اس ہولناک زلزلے کا نام ہے جس کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی، اور اس دن ہر زندہ چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے دوران دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ تنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، انسان اور ستاروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، تمام انسان اور جنات ہلاک ہو جائیں گے اور فرشتے بھی مر جائیں گے۔ لیکن جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت صرف 8 چیزیں باقی بچے گی۔ یہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں اور اس دن ان کو کیوں زندہ رکھا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت اور سور پھونکے جانے کے ہولناک مناظر کو ڈسکس کریں گے۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں انتہائی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس دن کی ہولناکیوں اور قیامت کا تصور انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی 8 چیزیں ایسی ہوگی جو صحیح سلامت باقی رہے گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ تعالیٰ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، پانچویں جنت، چھٹی دوزخ، ساتویں سور اور 8ویں جو چیز باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی۔ بعض علماء کرام کے مطابق یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ اس وقت کائنات میں بالکل سناٹا ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں آج حکومت کے دعوے دار اور بادشاہ؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے، اور خود ہی جواب دے گا اللہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ وحدہ القہار کی۔ بے شک تمام تر بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو خود ہی باری باری دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندر وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، یعنی زمین ایک دم ہموار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس جس جگہ سے چاہے گا وہیں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر جب سب لوگوں کے جسم دوبارہ تیار ہو جائیں گے تو تمام لوگوں کی روح کو سور میں رکھا جائے گا، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام روحیں اپنے اپنے جسم میں اس طرح سے چلے جائیں گی جیسے پرندے شام ہونے پر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی جسامت اتنی ہے کہ اس میں تمام روحوں کی تعداد کے برابر سوراخ موجود ہے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سوراخ میں سے ایک ایک روح نکلے گی اور وہ اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی، اور پھر سب کے سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد زمین پھر سے لرز اٹھے گی اور لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ بیت المقدس کے پاس سے کہیں پھونکا جا رہا ہوگا۔ لوگ اس دن ایسے ہوں گے جیسے وہ پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سر کے بال اور دانت موجود ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں موجود تھے وہ اس دن صحیح سلامت حالت میں ہوں گے۔ اس دن کی ہولناکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر باقی انبیاء کرام کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد شہداء، پھر صالحین، اور پھر آخر میں عام لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ یہ تمام لوگ ایک کے بعد ایک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے چلے جائیں گے۔
پھر تمام لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہونا شروع ہوں گے اور خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمانوں کی طرف لگی ہوگی۔ اس وقت سورج کو اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آسمان کی طرف سے زوردار بجلی اور خوفناک آوازیں سنائی دے گی اور لوگ ڈرے سہمے یہاں وہاں بھاگ رہے ہوں گے۔ شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مٹی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے اور پانی کی تلاش میں ایک دوسرے کو روندتے ہوئے یہاں وہاں بھاگیں گے۔ اس دن اس کے علاوہ بھی کئی اور بہت سے ہولناک مناظر ہوں گے جن سے لوگوں پر ہیبت اور دہشت طاری ہوگی، اور لوگ ایسے ہی ہزاروں سال تک انہی مصائب اور مشکلات میں گھرے حساب و کتاب کا عمل شروع ہونے کا انتظار کرتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک بدو آیا اور اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، یہ سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نرسنگا ہے، یعنی ایک سینگ ہے۔ اس بدو نے پوچھا کہ وہ سینگ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، جس کے دائرے کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس کو 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ قرآن مجید نے بھی سور پھونکے جانے کی منظر کشی کچھ اس انداز میں کی ہے، اور انہیں صرف ایک بلند اور زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ اس سور کی آواز سے پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور پھر ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح سے تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی سمندر میں سخت موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو، غوطے کھا رہی ہو، بالکل اس ہانڈی کی طرح جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہو اور یہاں وہاں ہل رہی ہو۔ اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی زیادہ ہلنے لگے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے ابھرنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے ڈر اور گھبراہٹ کے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، اور پھر وہاں سے فرشتے ان کو مار مار کر واپس بھگائیں گے۔ اس دن لوگ پریشان حال اور بے ساختہ ہوں گے، ان کو کوئی جائے قرار نظر نہیں آئے گا، اور وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے اور چیخے چلائیں گے، مگر سب کے سب اپنی اپنی ہی مصیبتوں میں پڑے ہوں گے۔ پھر اچانک سے زمین پھٹنا شروع ہوگی، کبھی یہاں سے پھٹے گی تو کبھی وہاں سے پھٹ پڑے گی، اور اس کے بعد حالت مزید بدتر ہوتی چلی جائے گی، کلیجے کپ کپانے لگیں گے اور دل الٹ جائے گا، اور اتنا غم اور صدمہ ہوگا جس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ آسمان کی طرف اپنی اپنی نظریں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اب آسمان بھی گل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ پڑا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں اور سورج اور چاند بے نور ہو چکے ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد آسمان سے ایک ہولناک دھماکہ ہوگا، جس کے بعد لوگ مزید ڈر جائیں گے، پھر آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ نزول ہوگا۔ اس کے بعد میزان لگے گا، لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، اور بالآخر حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ تو پہلے سور سے لے کر حساب و کتاب کا عمل شروع ہونے تک یہ سفر کافی لمبا چوڑا اور مکمل طور پر مشکلات اور ہولناکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس دن انسان ایسی دردناک صورتحال کا مشاہدہ کرے گا جس کا گمان بھی وہ اپنے اس زندگی میں نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرنی ہوگی کہ وہ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کے عذاب اور ہولناکیوں سے بچا اور ہماری مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔